السلام علیکم۔ سورہ بقرہ 199 سے 203۔ یہ بات یاد رکھو کہ تم اسی جگہ سے روانہ ہو جہاں سے عام لوگ روانہ ہوتے ہیں، اور اللہ سے مغفرت مانگو، بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ پھر جب تم اپنے حج کے کام پورے کر لو تو اللہ کا ذکر اس طرح کرو جیسے تم اپنے باپ داداؤں کا ذکر کیا کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ ذکر کرو۔ بعض لوگ تو وہ ہیں جو دعا میں بس یہ کہتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ اور انہی میں سے ایک وہ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اپنے اعمال کی کمائی کا حصہ ثواب کی صورت میں ملے گا، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اور اللہ کو گنتی کے ان چند دنوں میں جب تم مینا میں مقیم ہو یاد کرتے رہو۔ پھر جو شخص 2 ہی دن میں جلدی چلا جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، اور جو شخص 1 دن بعد میں جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ تفصیل اس کے لیے ہے جو تقوی اختیار کرے، اور تم سب تقوی اختیار کرو اور یقین رکھو کہ تم سب کو اسی کی طرف لے کر جمع کیا جائے گا۔ جاہلیت میں اہل عرب یہ طریقہ مقرر کر رکھا تھا، اور تمام انسان تو 9 ذی الحج کو عرفات کے میدان سے موقوف کرتے تھے، مگر قریش اور بعض دوسرے قبائل جو حرم کے قریب رہتے تھے اور اوس کہلاتے تھے، عرفات جانے کے بجائے مزدلفہ میں رہتے تھے، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم حرم کے مجاور ہیں، اور عرفات چونکہ حدود حرم سے باہر ہے اس لیے ہم وہاں نہیں جائیں گے۔ نتیجہ یہ ہے کہ عام لوگوں کو 9 تاریخ کے دن عرفات میں گزارنے کے بعد رات کو مزدلفہ کے لیے روانہ ہونا پڑتا تھا، مگر قریش وغیرہ شروع ہی سے مزدلفہ میں ہوتے تھے اور ان کو عرفات سے آنا نہیں پڑتا تھا۔ اس آیت نے یہ رسم ختم کر دی، اور قریش کے لوگوں کو بھی یہ حکم دیا کہ وہ عام لوگوں کے ساتھ عرفات میں موقوف کریں اور انہی کے ساتھ روانہ ہو کر مزدلفہ آئیں۔ حالت میں ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ حج کے بنیادی ارکان سے فارغ ہو کر جب مینا میں جمع ہوتے تو بعض لوگ اپنا پورا دن اپنے آباء و اجداد کی تعریف کرنے اور ان کے کارنامے بیان کرنے میں گزارا کرتے۔ یہ اشارہ اس رسم کی طرف ہے کہ بعض لوگ دعائیں تو مانگتے ہیں، مگر چونکہ وہ آخرت کے قائل نہیں تھے اس لیے ان کی دعا دنیا کی بہتری تک محدود ہوتی تھی۔ اگلے جملے میں بتایا گیا ہے کہ ایک مومن کو دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی مانگنی چاہیے۔ مینا میں 3 دن گزارنا سنت ہے، اور دوران جمرہ پر کنکریاں مارنا واجب ہے۔ البتہ 12 تاریخ کے بعد مینا سے چلے جانا جائز ہے۔ 13 تاریخ کو رکنا ضروری نہیں، اگر کوئی رکنا چاہے تو 13 تاریخ کو پھر دمی کر کے واپس جا سکتا ہے، جیسے اللہ کا حکم ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ایسے حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔